رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم لا ترجون للہ وقارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تعظیم خداوندی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں رب ذوالجلال کی تعظیم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں یہ پیغام ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر تقدیس الوہیت کے پروگرام سندھ کا وہ جو امر ذلیل ہے اس نے جو
توہین باری تعالیٰ کی اس کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سیمینار، اللہ الصمد کانفرنس، اور اس کے بعد فہم دین کا جو موضوع تھا توہین باری تعالیٰ کی سزا، اور آج ہے تعظیم خداوندی۔ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا فرمان جو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے، تم کس لیے اللہ کے وقار کی بات نہیں کرتے اور اللہ کی تعظیم و توقیر کیوں نہیں بجا لاتے؟ یعنی جب قوم کی طرف سے مسلسل جسارتیں ہو رہی تھیں شان الوہیت میں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جو پیغام دیا، اللہ نے بشکل آیت ہماری کتاب قرآن مجید کا اسے ایک حصہ بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ لکھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا کا مطلب ہے لا ترجون للہ عظمہ، کہ تم اللہ کے لیے عظمت کا ارادہ کیوں نہیں کرتے، یعنی اللہ کی عظمت کو کیوں نہیں مانتے اور اللہ کی عظمت جو ہے اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر ابن جریر میں اس آیت کے تحت یہ قول بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب بنتا ہے ما لکم لا تعظمون اللہ حق تعظیمہ، کہ لوگو تمہیں کیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی ویسے تعظیم نہیں کر رہے جس طرح کہ اللہ کی تعظیم کا حق ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کے اندر جتنے بھی پہلی قوموں کے لحاظ سے واقعات ہیں یا انبیاء کرام علیہم السلام کے خطابات ہیں، وہ اسی حکمت کے پیش نظر ہیں کہ یہ آخری اور جامع کتاب جو قیامت تک کا نصاب ہے، تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو اس کو پڑھ کر لوگوں کو راہ راست کی طرف بلایا جائے۔ یعنی آج جو ملحد لوگ ہیں اور دہریے ہیں، بے دین ہیں اور شان الوہیت کے اندر توہین کرنے والے لوگ ہیں، قرآن انہیں بھی یوں ہی کہہ رہا ہے جس طرح کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی اس امر ذلیل کی جتنی گفتگو ہے اس کے ہر جملے کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید اسے وارننگ دے رہا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور چونکہ وہ اجتماعی طور پر ایک پروگرام کے اندر گیدرنگ اور مجمع میں بات کی گئی، اور جس طرح پچھلے موضوع میں ہم نے بیان کیا کہ رب ذوالجلال کی توہین پر، استہزاء پر جو ہنستا ہے وہ بھی ویسے کافر ہو جاتا ہے جس طرح کہ بولنے والا، استہزاء کرنے والا کافر ہے۔ تو وہ سارے لوگ، ان کے لیے یہ حکم قرآنی ہے کہ
ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ وہ اس حکم کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے کیے پر غور کریں۔ خالق کائنات جل جلالہ کی شان و عظمت تو ایک مسلمان ہر وقت اپنی زبان سے اس کا تلفظ کرتا رہتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسے عربی کے الفاظ کا مطلب آئے یا نہ آئے۔ مثلا اب نماز تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد جو تسبیح تراویح ہے تو وہ سارا اسی مضمون کا بیان ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہو کہ وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا نغمہ گا رہے ہیں اور خالق کائنات جل جلالہ کی شان و عظمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ، تو یہ سارا موضوع ہی یعنی رب ذوالجلال کی تعظیم کا ہے کہ وہ رب ہر عیب سے پاک ہے، جو ملک اور ملکوت کا مالک ہے، ملک اور ملکوت والا ہے۔ سبحان ذی العزہ والعظمہ، وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے جو عزت والا ہے، ذی العزہ والعظمہ، جو عظمت والا ہے، والہیبہ، جو ہیبت والا ہے، والقدرہ، جو کہ قدرت والا ہے، والکبریاء، جو کہ کبریائی والا ہے، جبروت والا ہے۔ سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، یعنی یہ اللہ کی شانیں اور صفات بیان ہو رہی ہیں کہ نہ اس پہ نیند آتی ہے اور نہ ہی موت آ سکتی ہے۔ یعنی اگر یہ بندہ جو یہ کلمات پڑھ رہا ہے اسے اس کا معنی بھی آتا ہو تو کتنی اس کو چاشنی محسوس ہو، اور پھر اس لحاظ سے عقیدہ جو ہے وہ کتنا مضبوط ہو کہ ہم نے رب ذوالجلال کے بارے میں کیا کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس کی کیا کیا صفات ثبوتی ہیں، کیا کیا صفات سلبی ہیں۔ تو یہ ایک بہت جامع عبارت ہے کہ جس میں رب ذوالجلال کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کی تعظیم کے لحاظ سے یہ ایک جامع ترانہ بھی ہے۔ اگرچہ معنی نہ آنے کی صورت میں بھی ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن جو اس کا پورا حق ہے وہ تب ادا ہوتا ہے کہ معنی آتا ہو اور پھر معنی کی طرف توجہ بھی ہو اور صحیح طریقے سے اس کا تلفظ کر کے اس کو پڑھا جائے۔ ہر طرف یعنی مساجد میں ویسے آوازیں گونج رہی ہیں، سبوح قدوس، یہ سب رب ذوالجلال کی بڑائی اور کبریائی کا بیان ہے، جو بندگان خدا خالق کائنات جل جلالہ سے اپنی محبت اور اپنے اعتقاد کے اظہار کے لیے یہ کلمات جو ہیں ان کا تلفظ کرتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو مختلف آیات کے لحاظ سے ہمیں تعظیم کا حکم دیا گیا، تعظیم خداوندی کا، اس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے اللہ کی تعظیم کی کہ اللہ کی صفات کی معرفت اور اللہ کے اسماء کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہوگا تو پھر یعنی یہ ہوگا کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے
اور کتنی عظیم ذات ہے، اللہ کی صفات کی معرفت اور اللہ کے اسماء کی معرفت۔ رب ذوالجلال کے ایک ایک اسم کے اندر ہزارہا شانیں موجود ہیں۔ تو اس طرح جوں رب ذوالجلال کے اسماء میں اور صفات میں غور کیا جائے گا تو اس سے تعظیم خداوندی کا ایک انسان کو پتہ بھی چلے گا اور اوروں کے لیے اس کا اظہار بھی ہوگا۔ ایسے ہی رب ذوالجلال کی جو آیات ہیں ان میں تدبر کرنے سے اور خالق کائنات جل جلالہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں تدبر کرنا، یہ بھی تعظیم خداوندی ہے کہ رب ذوالجلال نے کس قدر انسان کو نوازا ہے اور کتنی زیادہ اس کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اور ایسے ہی جس وقت جو پہلی امتیں ہیں ان کے بارے میں جو ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، وہ بھی سارے کا سارا مطالعہ تعظیم خداوندی کا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو ایک مان کر تعظیم کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، اور معاذ اللہ اگر تعظیم نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا وعید ہے، کیونکہ وہ سارے کا سارا مضمون تعظیم اور توہین کے درمیان تقسیم ہے کہ تعظیم والوں کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں اور معاذ اللہ توہین والوں کو کس طرح عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری قسم اللہ کی تعظیم کی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی معرفت، یعنی مثلا اس کی طرف سے حکم ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو نماز کیا ہے، اس کے مسائل، روزہ اور اس کے مسائل، حج اور اس کے مسائل، اسی طرح زکوٰۃ اور جہاد اور باقی جتنے احکام ہیں اللہ کی طرف سے، ان سب کی معرفت یہ بھی تعظیم خداوندی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی وہ رب کتنا عظیم ہے کہ جس کے کہنے پر کروڑوں لوگ جھکتے ہیں، جس کے کہنے پر اپنا خون پسینے کا جو مال ہے اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال کی تعظیم اگر ایک عابد کے ذہن میں نہ ہو تو وہ کیسے حکم مانے؟ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جتنے بھی احکام ہیں ان کی معرفت جو ہے یہ بھی تعظیم خداوندی کا ایک مضمون ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے جو شاعر ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس بنیاد پر یعنی اللہ کے شاعر، ان کی جو تعظیم ہے وہ بھی لوٹ کے اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اور اسی میں یعنی جو پھر تعظیم کی چونکہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے تعظیم تعبدی اور دوسری ہے تعظیم غیر تعبدی۔ تو تعظیم تعبدی تو صرف اللہ کی ہے، لیکن جو تعظیم غیر تعبدی ہے وہ اللہ والوں کی بھی ہے، یعنی وہ تعظیم بمعنی عزت اور توقیر، کیونکہ اس کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت اللہ کی بھی ہے، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور عزت مومنین کی بھی ہے۔ تو وہ تعظیم جو بشکل عبادت ہو وہ صرف اللہ کی ہے، لیکن جو تعظیم جو عبادت کے معنی میں نہیں مگر توقیر کے معنی میں ہے تو وہ حکم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی کی جائے، فرشتوں کی جائے اور اولیاء کی جائے، مقربین کی جائے، بلکہ یعنی اپنے والدین کی تعظیم کی جائے، بڑے بھائی کی تعظیم کی جائے، اساتذہ کی، مشائخ کی تعظیم کی جائے۔
تو یہ ساری چیزوں کا اپنا اپنا یعنی دائرہ ہے. جو تعبد والی تعظیم ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور اس کے علاوہ تعظیم، چونکہ بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ میں آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھا. عروہ بن مسعود ابھی اس وقت جب آئے تھے تو کافر تھے، لیکن بعد میں انہیں ایمان نصیب ہوا. تو ان کا یہ جو دورہ تھا حدیبیہ کا، اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان رأیت مالکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آج تک کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. تو اب ان رأیت مالکا یعظمہ، عظم یعظم تعظیما، تو پتہ چلا کہ صحابہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور اگر تعظیم ہر قسم کی تعظیم ہی شرک ہے تو پھر صحابہ کا تو وہ سب سے بڑا کارنامہ بتا رہا تھا ایک بندہ، جس کی بنیاد پر اسے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کلمہ پڑھوں. تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. کہ یہ جو تعظیم بمعنی توقیر ہے، یہ تو وہ اللہ کا حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور یہ وہی ہے جو للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. تو بہرحال یعنی وہ جو تعظیم ہے یعنی بمعنی عبادت، وہ اللہ کی ہے. ورنہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے. اب اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ یقیناً اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ سے علیحدہ ہیں، اور نہ ہی ان کی عبادت جائز ہے، لیکن تعظیم ان کی جائز ہے. تو یہ یعنی تعظیم کی جو اقسام ہیں، ایک تو کہ تعظیم کا حصہ یعنی صفات اور ذات اسماء کو جاننا، یہ تعظیم اور احکام کو جاننا، اور پھر کون سی تعظیم اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کون سی تعظیم ہے جو اللہ والوں کی بھی کی جاتی ہے. اور اس تعظیم کے بارے میں رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہے کہ وہ تعظیم کی جائے. قرآن مجید برہان رشید کے جتنے بھی اس سلسلہ کے اندر مضامین ہیں، ان میں یہ جو تعظیم کے برعکس معاملہ ہے وہ ہے توہین. اور توہین میں سب جو ہے یعنی گالی دینا معاذ اللہ، یہ پھر کفر بالائے کفر ہے. اور گالی دینے کے اندر جس طرح کہ پچھلے پروگرام میں نسائی شریف کی حدیث سے ہم نے بیان کیا کہ اللہ کے ہاں کچھ چیزیں بندوں کے لحاظ سے تو گالی نہیں بنتی، لیکن اللہ کے لحاظ سے وہ بھی گالی بنتی ہیں. جس طرح کہ یعنی اللہ کی طرف ولد کی نسبت کی جائے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے گالی دی، اسے چاہیے نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ پھر عام لوگوں کے لحاظ سے بہت زیادہ حساس ہے کہ انسانوں میں جو چیز عیب نہیں، اللہ کے لحاظ سے کتنی چیزیں ہیں کہ وہ بھی عیب شمار ہوتی ہیں اگر اللہ کے لیے نسبت کی جائے. اور تو کسی عیب والی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں. تو پھر تعظیم خداوندی کا جو مضمون ہے بڑا وسیع ہے کہ جس کے لحاظ سے ایک ماورائے عقل انسان کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ رب ذوالجلال کی تعظیم کے جو تقاضے ہیں وہ کیسے پورے ہو سکیں. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان جو بخاری مسلم میں ہے، یعنی حدیث قدسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی متشابہات میں سے ہے کہ اذیت کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ اس سے پاک ہے، کیونکہ اللہ انفعال کے اس پر کوئی اثر انداز ہو جائے۔ اذیت دینا یعنی کسی کو جو ہوتا ہے انسانوں کے اندر یا حیوانوں کے اندر، کہ کسی کا کسی کو مارنا یا کسی کا کسی کو پریشان کرنا یا اس کو تکلیف دینا، تو رب ذوالجلال اس سے پاک ہے کہ اللہ کو کوئی تکلیف دے سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی اس نے کوشش کی ہے تکلیف دینے کی، اگرچہ دے نہیں سکا۔ اور دوسرا یعنی انسانوں کے لیے جس طرح اذیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو ناپسندگی کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کو بڑا ناپسند کیا، جس طرح کہ اذیت جو ہوتی ہے وہ انسان کو ناپسند ہوتی ہے۔ تو اس طرح یؤذینی ابن آدم، تو جو لغوی معنی ہے اس کے لحاظ سے اللہ فرماتا ہے مجھے ابن آدم اذیت دیتا ہے۔ کیسے اذیت دیتا ہے؟ یسب الدہر، دہر کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ دہر تو میں ہوں، تو وہ دہر کو گالی دیتا ہے۔ تو مجھے جب گالی دیتا ہے تو یہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِیَدِ الْأَمْرِ، امر تو میرے ہاتھ میں ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے کوئی پتا بھی میرے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو میں دہر ہوں، اقلب اللیل والنہار، رات دن کو میں بدلتا ہوں، یعنی موسم سارے میں لاتا ہوں، حالات سارے میری طرف سے آتے جاتے ہیں۔ تو ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے کہ جب وہ دہر کو گالی دیتا ہے تو وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ دہر میں ہوں۔ اب دہر کا ترجمہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ سب یعنی یہی کرتے ہیں، دہر کا معنی زمانہ۔ تو ویسے یعنی دہر کی حقیقت کیا ہے؟ امام المشرقین والمغربین امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے جن باتوں کے بارے میں لا ادری ثابت ہے ان میں ایک دہر کا سوال بھی ہے۔ یعنی اتنے بڑی علمی شخصیت، آپ سے جب پوچھا گیا کہ دہر کیا ہے تو آپ نے فرمایا لا ادری، یعنی آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ دہر کا پورا مطلب کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اس پر زیادہ تبصرہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ مراد ایسی قوت ہے کہ جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور اسی قوت کی طرف سے یعنی وقت پیدا ہوتا ہے، زمانہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لوگ یعنی جب منسوب کرتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے، زمانے نے ایسا کیا ہے، تو اگر کسی کا اعتقاد یہ ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کا تو کوئی دخل نہیں اور خود بخود زمانہ ہی مؤثر ہے، تو پھر یہ ایک گالی بنتی ہے کہ رب ذوالجلال کی قدرت کا انکار ہوتا ہے۔ اور باقی جو ہے چونکہ برے کام اللہ کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے، تو پھر وہاں خلق اور کسب کا فرق کرنا پڑتا ہے کہ ہر کام جو کائنات میں ہو رہا ہے، خواہ وہ اچھا ہے خواہ وہ برا ہے، اس کے اندر جو طاقت لگتی ہے اس کا خالق اللہ ہے، اور آگے جو کسب ہے وہ بندوں کا ہے۔ اچھائی میں خرچ کریں تو ثواب کے مستحق ہیں، اور اگر برائی میں وہ طاقت خرچ کریں تو پھر عذاب کے مستحق ہیں۔ تو دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، یقول یا خیبۃ الدہر، کہتا ہے برا ہو زمانے کا۔ تو فرمایا جب میں زمانہ ہوں، یعنی میں دہر ہوں، جس کا ترجمہ ہم زمانے سے کر رہے ہیں،
تو فرمایا اس بنیاد پر جب وہ کہتا ہے یا خیبۃ الدہر، تو فرمایا فلا یقولن احدکم یا خیبۃ الدہر، تو کوئی بندہ یہ نہ کہے یا خیبۃ الدہر کہ برا ہو زمانے کا، کہ اس کو رب ذوالجلال نے گالی سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کوئی نہ کہے انا الدہر، میں دہر ہوں، تو خیبۃ الدہر نہ کہو، انا اقلب لیلہ و نہارہ، دہر کے رات دن تو میں بدلتا ہوں، یعنی بچے کو جوان کر کے بوڑھا میں نے کیا ہے، یہ اور کوئی چیز نہیں کہ تم اسے کہو کہ فلاں اس طرح کا ہے جس نے یہ بوڑھا کر دیا ہے، تو دہر کو تم برا نہ کہو۔ یعنی اس میں یہ پھر ایک پورا نصاب ہے زبان کے لیے کہ کون کون سے کلمات جو ہیں وہ پھر سب کے زمرے میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب ہے معاذ اللہ گالی، یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو کفر بالائے کفر قرار دیا گیا، یعنی صرف کفر نہیں بلکہ تہ در تہ جو ہے وہ کفر ہے۔ اس کے اندر اصل میں زیادہ مسئلہ جو خیبۃ الدہر کے اندر ہے خرابی کا، وہ مسئلہ تقدیر جو ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ خرابی لازم آتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس وقت تک تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور ساتھ ہی خالق کائنات فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ سورج کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ جو ہے وہ رات دن سے آگے گزرتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ اور مدار میں تیر رہا ہے، یعنی طلوع غروب دن رات، یہ اور کوئی قوت نہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوتا ہو کہ پھر بندہ کہے کہ یہ ٹائم اتنا جلدی کیوں نہیں گزارا، یا یہ اتنا دیر کیوں موسم گزرا۔ تو یعنی اس میں جا کر ہٹ اس قدرت پر ہوتی ہے جو اللہ کی قدرت ہے، تو اس بنیاد پر یعنی یا خیبۃ الدہر سے بھی روکا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لحاظ سے قرآن میں ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جس طرح کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے، کہ یعنی جو بت پرستی کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ الہ ہوتا کیا ہے، یعنی الوہیت کتنا اتنا اونچا منصب ہے، اور وہ یعنی کوئی لکڑی کے آگے جھکا ہے، کوئی گائے کے آگے جھکا ہے، کوئی پتھر کے آگے جھکا ہے، اس کو معبود بنا کر۔ تو رب ذوالجلال نے کہا کہ انہیں یعنی خبر ہی نہیں کہ اللہ کی ذات کا الہ کا منصب کیسا ہے۔ تو یہاں پر بھی وما قدر اللہ حق قدرہ، انہیں جو اللہ کی تعظیم کا حق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس انداز میں تعظیم نہیں کی، یعنی جب اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں تو یہ اللہ کی توہین ہے کہ انہوں نے اللہ کی ہم پلہ اس کو کس طرح بنایا ہوا ہے۔ اور یہاں پر بخاری شریف میں ہے کہ باب جہل العرب کے اندر، کہ عربوں کی اتنی جہالت تھی پہلے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو پہلے یہ تھا کہ وہ ایک خوبصورت سے پتھر کو پوجتے تھے، اور اگر اس سے خوبصورت مل جاتا تھا تو پہلے پتھر کو کسی نالی میں پھینک دیتے تھے اور اس سے خوبصورت کو پوجنا شروع کر دیتے تھے، یعنی انہیں لطف تب آتا تھا سجدے میں کہ معبود سامنے پڑا ہو جیسا بھی ہو، یعنی غیب پر ایمان نہیں تھا، اور معبود کو سامنے رکھ کے
وہ سجدے میں لطف محسوس کرتے تھے، اگرچہ وہ معبود پتھر کا ہی ہو، اور پھر ان کے نزدیک اتنی شان تھی کہ کتنے سجدے اس نے کتنے سال وصول کیے، اور اس سے خوبصورت پتھر ملا تو پہلا انہوں نے اٹھا کے گندی نالی میں پھینک دیا اور دوسرے کو سجدے شروع کر دیے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہیں یعنی پتہ ہی نہیں کہ الہ کا منصب، الہ کی شانیں، صفات اور اسماء کا معاملہ کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیات کے اس پس منظر میں تعظیم خداوندی کا مضمون، اس کے اندر یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ معاذ اللہ جب کوئی اللہ کو گالی نکالتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے جو سزا والا لیکچر تھا اس میں بتایا کہ گالی کی دو قسمیں ہیں جو اللہ کو گالی دی جاتی ہے معاذ اللہ، ایک وہ کہ جو بندوں کے لحاظ سے تو گالی نہیں، اللہ کے لحاظ سے ہے ولد والی، اور دوسری وہ کہ جو بندوں کے لحاظ سے بھی ہے۔ تو جو گالی بندوں میں بھی وہ لفظ کسی بندے کے بارے میں بولے جائیں تو گالی سمجھے جاتے ہیں، وہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ بولے تو پھر وہاں توبہ کی گنجائش بھی نہیں، یعنی پھر وہ ہر حال میں وہ بندہ واجب القتل ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو جو بندہ معاذ اللہ گالی دیتا ہے، جس طرح کہ اس عمر ذلیل کی گفتگو میں بہت سی گالیاں موجود ہیں، اور گالیاں دونوں طرح کی موجود ہیں، یعنی ایک وہ جو انسانوں کے لحاظ سے تو گالی نہیں اللہ کے لحاظ سے ہے، اور دوسری وہ جو انسانوں کے لحاظ سے بھی ہیں، یعنی جس میں اس نے معاذ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ بد نصیب اور اس طرح کے، یہاں پر سب کا جو جس وقت کسی طرح کا بھی سب ہو دونوں قسموں کی، تو اس کے اندر کتنا بڑا جرم بنتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور شرک کی صورت کے اندر مثلا جس نے بت کو معبود بنایا ہے تو اس نے اللہ کو گالی دینے والے کے جرم جیسا جرم نہیں کیا، اگرچہ اس کا یہ جرم بہت بڑا جرم ہے کہ شرک ہے اور ظلم عظیم ہے، کہ جب اس نے بت کو معبود بنایا تو معبود بنا کے وہ اس کی تعظیم کر رہا ہے، یعنی اپنے طور پر جو اس سے رویہ اپنا رہا ہے تو اس کی وہ تعظیم کر رہا ہے، بت کی بڑائی کر رہا ہے۔ جرم یہ ہوا کہ اس نے اس پتھر کو رب کے مساوی بنا دیا، یہ جرم ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ رب کو معاذ اللہ نیچے پتھر کے ساتھ لا کے شامل کر رہا ہے، توہین نہیں کر رہا اس معنی میں، اگرچہ جس طرح ابھی بیان کیا کہ یہ بھی تعظیم کی خلاف ورزی ہے کہ پتھروں کو معبود بنا لینا، لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے، پتھر کو پوج رہا ہے، اس کو جھاڑتا ہے، چومتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، تو اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اس پتھر کو اللہ کے مساوی قرار دیا ہوا ہے، جو کہ ناجائز ہے، کفر ہے، شرک ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اس نے رب ذوالجلال کو یعنی توہین اس نے نہیں کی جو کہ اس طرح کی توہین ہے جو کہ گالی کی شکل میں ہوتی ہے، کہ گالی کی صورت کے اندر تو معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو اس کا منصب ہے اس کے برعکس اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ گالی دینے والا جو ہے یہ ایک ایسے شرک میں مبتلا ہے کہ جو عام شرک جو ہے اس سے بھی بڑا جرم بن رہا ہے، حالانکہ بالآخر اطلاق تو اس پر بھی شرک ہی کہیں گے کہ ان الشرک لظلم عظیم میں آئے گا، لیکن وہ جو مشرک ہے بت پرستی کرنے والا، اس مشرک کا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے جرم سے بڑا جرم اس کا ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی مشرک
ایک غیر معبود کو معبود بنا کے، مثلا جو بندہ آج بت پرست ہے، بت کو سجدہ کر کے اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا جتنا بڑا جرم عمر ذلیل نے اللہ کو بد نصیب کہہ کے معاذ اللہ کیا، چونکہ بد نصیب کے اندر یعنی توہین اس نے کی رب ذوالجلال کی، اور جو بت کو سجدہ کر رہا ہے وہ غیر خدا کو خدا کے مساوی کرنے کی بات کر رہا ہے، جو کہ وہ بھی جرم ہے، وہ بھی شرک ہے۔ لیکن یہاں جو ہے یہ زیادہ جرم ہے کہ جو خالق کائنات جل جلالہ کو معاذ اللہ تعظیم کے خلاف توہین کے لفظ اور سب کے لفظ جو رب ذوالجلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ بات موجود ہے کہ جب مشرک جو ہیں ان کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے جرم کیا کیا، تو وہ یعنی دنیا میں تو ان کو پتہ نہیں چل رہا، قیامت کے دن پھر سارے پردے ہٹ چکے ہوں گے، تو قیامت کے دن وہ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ ہم دنیا میں یقیناً گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ کیا گمراہی تھی ہماری؟ اذ نسویکم برب العالمین، یعنی اپنے بتوں کو، معبودوں کو، جو بھی جس کا معبود باطل ہے، قیامت کے دن وہ کہے گا ہم گمراہ ہوئے، ہم بھٹک گئے۔ کیوں؟ اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے تجھے رب العالمین کے مساوی بنایا ہوا تھا۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تجھے رب العالمین کے مساوی قرار دیا ہوا تھا۔ یعنی یہ جو وہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ شرک جرم ہے اور ظلم عظیم ہے، لیکن جو وثنیت والا بت پرست جو ہے اس سے بڑا جرم گالی دینے والا کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے کہ اس نے اللہ کے برابر غیر اللہ کو کیا۔ اذ نسویکم برب العالمین، جس طرح آیت بتا رہی ہے، اور اس نے یعنی اس نے غیر کو رب کے برابر کیا، جبکہ غیر رب کے برابر نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ایک توہین ہے کہ جو رب کے برابر نہ ہو اسے رب کے برابر سمجھنا۔ لیکن اس نے اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے تو یہ تلفظ نہیں کیا کہ اللہ معاذ اللہ ویسا ہے، یا نقص والا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولتا۔ اور یہ جس نے گالی دی اس نے تو اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبہ کے برعکس اللہ کی بات کی ہے، اس کو اس مقام سے معاذ اللہ نچلا بیان کیا ہے اور نقص بیان کیا ہے۔ تو شرک جیسا ظلم عظیم جو ہے اور جرم عظیم جو ہے، یعنی اس کو سامنے رکھ کے تو پھر دیکھیں کہ یہ جو فتنہ ہے رب ذوالجلال کے بارے میں نازیبا لفظ بولنے کا، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ یعنی اس میں یہ بات آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر یہ سمجھنے کے لیے کہ عمر ذلیل نے کتنا بڑا جرم کیا، اور اس طرح جو ملحد لوگ ہیں یا بے دین یا مختلف قسم کا یہ جو کلچر ہے بلاسفیمک کلچر، یہ کتنا زیادہ فتنہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی شہر میں یعنی جو کافروں کا ملک ہو کہ اس شہر کے چوکوں میں بت پڑے ہوئے ہیں، بت نصب ہیں اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کلب ہیں وہاں بت ہیں ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ایک یہ جرم ہے، یعنی جو ہلکا جرم نہیں بہت بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا اس شہر کے کلبوں میں چوکوں میں گیدرنگ مجمع کے اندر معاذ اللہ کوئی اللہ کو گالی دے رہا ہے تو اس کا گالی دینے کا جرم ان مجرموں کے جرم سے بھی بڑا قرار پائے گا، حالانکہ وہ بھی کفر ہے، وہ شرک ہے اور وہ ظلم عظیم ہے۔ لیکن جس نے یعنی مجمع کے اندر جس طرح کہ یہ بدبخت جو ہے پورے اجتماع میں رب ذوالجلال کے بارے میں بول رہا تھا، تو یعنی معاشرے کے اندر یوں بت پرستی جو ہے
اس کا جرم جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، اور گالی دینے والا جو اللہ کو گالی دیتا ہے اس کا جرم یعنی کہیں بہانک جرم ہے۔ ایسے ہی یعنی معاشرے کے اندر معاذ اللہ شراب نوشی ہو رہی ہو برسر عام، زناکاری ہو رہی ہو برسر عام، یہ بڑے بڑے جرم ہیں، مگر جو رب ذوالجلال کو معاذ اللہ گالی دے رہا ہو وہ ان سارے جرموں سے بڑا جرم کر رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی تعظیم خداوندی کا جو معاملہ ہے اس کو پوری طرح ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جس نے مثال کے طور پر زنا کیا یا اور پھر زنا کو جائز سمجھتا ہے، زنا کو حلال سمجھتا ہے، شراب کو حلال سمجھتا ہے، تو اس نے شارع اللہ کے حکم کی توہین کی، اور جس نے اللہ کو گالی دی اس نے خود اللہ کی توہین کی۔ تو اللہ کے حکم کی توہین اور اللہ کی ذات کی توہین، ان دونوں میں فرق ہے۔ اگرچہ حکم کی توہین کرنے والا جو ہے وہ بھی کافر ہے، اور حکم کی توہین کرنے والا چونکہ ایک وہ ہے جو معاذ اللہ شراب پیتا ہے مگر اس کو حلال نہیں سمجھتا، وہ تو فاسق و فاجر ہے، اور زنا اس نے کیا مگر اس کو حلال نہیں سمجھتا، وہ فاسق و فاجر ہے۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے جو شراب کو حلال سمجھتا ہے اور جو زنا کو حلال سمجھتا ہے، تو اس نے حکم شارع کی توہین کی، اور دوسری طرف جس نے معاذ اللہ اللہ کو بد نصیب کہہ دیا یا اللہ کے بارے میں گالی کے الفاظ بولے، تو اس نے خود رب ذوالجلال کی ذات کی توہین کی۔ تو یہ خود شارع اور شارع کے حکم ان دونوں کے لحاظ سے جو درجہ بندی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب باری تعالی معاذ اللہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بہانک معاملہ ہے، اس سے کس حد تک انسان خائب و خاسر ہوتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک ملحد ہے، ملحد وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس کے نزدیک اللہ ہے ہی نہیں، یعنی کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ ملحد مجرم ہے، کافر ہے، لیکن ملحد سے بڑا جرم اس کا ہے جو رب کو مان کے پھر رب کا عیب بتاتا ہے، یعنی جس نے مانا ہی نہیں اس کے نزدیک رب ہے ہی نہیں، مجرم تو وہ بھی ہے لیکن اس کے لحاظ سے کوئی ایسی ذات ہی نہیں کہ جس میں وہ عیب نکال رہا ہو، اور دوسری طرف سے ایک بندہ رب کو رب مان رہا ہے اور پھر اس کی طرف جو ہے وہ عیب کی نسبت کرتا ہے اور نقص کی نسبت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی تعظیم و توقیر کا جو معاملہ ہے اس کے لحاظ سے ایک حدیث شریف یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے ایک لفظ نکلا اتنے میں کیا ہو جاتا ہے، تم کہتے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو حدیث شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يتکلم بالکلمات من سخط اللہ، کہ ایک بندہ اللہ کی ناراضگی کی باتوں میں سے ایک بات کرتا ہے جو رب کو پسند نہیں، مثلا جس طرح کہ وہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی کہ میری طرف ولد کی نسبت کرتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے معاذ اللہ، تو فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمہ من سخط اللہ، ایک ایسی بات جو کلمہ کفر ہے جب بندہ وہ کرتا ہے لا یلکی لہا بالا، اور یہ اس کا کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہا، یعنی یہ جو لوگ مثال کے طور پر مذاق کرتے ہیں اور کئی اس مذاق کے بڑے ماہر قرار پاتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کفریات بک رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ایک ہی مجلس میں کتنی بار وہ اللہ تعالیٰ کی شان کی توہین کر دیتے ہیں، حالانکہ یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا،
کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے جس کا اس نے کوئی لحاظ ہی نہیں کیا، یعنی اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس کو کوئی شرمندگی نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، مگر ادھر وہ کلمہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم کی گہرائی میں اتنا پھینکا جائے گا کہ جتنی گہرائی پہنچنے میں 70 سال لگتے ہیں۔ ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک جملے کی بنیاد پر، یعنی جو کلمہ کفر ہے کہ کائنات جل جلالہ کی توہین ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو۔ یہ حدیث کسی بھی کلمہ کفر کے لحاظ سے ہے کہ جب وہ اس کا اطلاق کرے گا تو اس اطلاق کی بنیاد پر پھر آگے اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اب جہنم میں تو جو 4 فٹ جائے وہ بھی برداشت نہیں ہو سکے گا اس سے، تو یہ 70 سال تک نیچے بندہ دھنستا جائے تو تب اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ جہاں اس بندے کی منزل ہے کہ جس نے کلمہ کفر بولا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک تعظیم باری تعالیٰ کے لحاظ سے یہ بات بھی نہایت اہم ہے، اور اسی پر ہی ہم اپنا موضوع ختم کرتے ہیں کہ دوسری طرف سے تو یہ بتایا کہ تعظیم کی جو قسم غیر تعبدی کی ہے وہ تعظیم شاعر کی بھی ہے، وہ تعظیم انبیاء علیہ السلام کی ہے، اولیاء کرام کی ہے، ائمہ کی ہے، صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہے، وہ تعظیم استاذ پیر مرشد کی ہے، وہ بڑے بھائی کی ہے، والدین کی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک نہایت اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، معاذ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا لیکن اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے شاعر کی خدمت کرتا ہے، تو اس کو تعظیم خداوندی نہیں کہا جائے گا۔ وہ ایمان لائے گا تو پھر یہ چیزیں تعظیم خداوندی ہوں گی کہ وہ مسجد کی تعظیم کر رہا ہے، وہ قرآن کی تعظیم کر رہا ہے، وہ کعبے کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ کو ایک مانتا ہی نہیں ہے اور باقی جو ہے وہ یعنی مسجد حرام کی تعمیر کر رہا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے جو اچھے کام ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ یعنی اللہ کی تعظیم ہے کتنی بڑی کہ میں نے خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا یا میں تعمیر کر رہا ہوں، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس سلسلہ میں یہ آیت نازل کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا، اس کو تم نے ایمان کے ہم پلہ بنا لیا ہے؟ تو اس میں دعویٰ تھا مشرکین مکہ کا کہ ہم بھی بڑی تعظیم کرتے ہیں اللہ کی، کیوں ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں، ہم جھاڑو دیتے ہیں، ہم جہاں ضرورت پڑتی ہے مسجد حرام کو تعمیر کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے گھر جو آتے ہیں ان لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے تو اس بنیاد پر یہ سارے عمل جو ہیں ان کو تعظیم شمار نہیں کیا جائے گا، چونکہ خالق کائنات فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، یہ ہم پلہ نہیں ہیں، یہ کام جو اللہ کو مانے بغیر اس طرح کے کیے جائیں یہ ہم پلہ نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، رب ذوالجلال ظالمین قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو ماؤں کے دودھ کی چاشنی میں ہی تسلیم کیا، یعنی کوئی ہمارے ہوش سنبھالنے کے بعد ہمارا ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ہم اللہ کو نہ مانتے ہوں معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کوئی شکوک و شبہات ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس ایمان کو محفوظ رکھنا، آخری سانس تک اس پہ پہرا دینا، اور تعظیم خداوندی کے تقاضے جو خود اس کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے اسماء کو، اس کے رسولوں کو، اس کے اولیاء کو، یعنی درجہ بدرجہ جس طرح تعظیم کا حکم ہے، یہ سب کچھ بجا لانا، اس کے ذریعے سے
نجات ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ماہ رمضان المبارک کے مقدس لمحات کا صدقہ، اے اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کو آخری سانس تک زبانیں محفوظ رکھنے کی اور کلمات کفر سے مکمل بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی تعظیم تعبدی اور اپنے بندوں کی تعظیم کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری زندگی بھر کی خطائیں لغزشیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل کوئی بھی فضول بات ہماری زبان سے جو شرعی طور پر مواخذہ میں آتی ہے کبھی نکلی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولانا طیب جلالی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان کے چھوٹے بھائی جنید صاحب جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اور آپریشن ان کا کامیاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق